والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحدۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں، یعنی آخرت کا ذکر آتے ہی ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. قیامت سے ڈرنے کی وجہ قیامت پر ایمان ہوتا ہے کہ ضرور آئے گا وہ دن جس دن انسان کے اعمال کی جزا سزا دی جائے گی، اور وہ اپنے رب کی بھی معرفت رکھتے ہیں کیونکہ رب ہر چیز جانتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رب انہیں کسی چیز پر پکڑ لے. دنیا والوں سے تو انسان اپنے اعمال چھپا سکتا ہے لیکن رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. قرآن مجید میں اس دن کے بارے میں آتا ہے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی تکلیف دہ دن ہوگا. اور یاد رکھیے دنیا میں ڈرنے والا آخرت میں فائدے میں رہے گا، جو یہاں ڈرتا ہے وہ وہاں نہیں ڈرے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کروں گا. یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کروں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن میں اسے امن عطا کروں گا. تو یاد رکھیے قیامت سے ڈرنے والے قیامت کے دن کی رسوائی سے دراصل ڈرتے کہ اس دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزتی نہ ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بے عزتی سے بہت ڈرتے. دنیا میں بھی بہت سے کام نہ چاہتے ہوئے بھی کیوں کرتے ہیں انسان کہ اگر نہ کیا تو بے عزتی ہوگی. اسی طرح بعض اوقات لوگ عزت بنانے کی خاطر بڑے بڑے قرضے اٹھا لیتے ہیں، اپنی جان کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی. دنیا میں کتنے لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیں جانتے ہیں؟ اگر ہم گنیں کہ کتنے لوگ، چند 100 چند ہزار، سو وٹ، بس ختم. ایک ملک میں رہنے والے وہی آپس میں زیادہ سے زیادہ، اگر کوئی بہت بھی مشہور ہو جائے تو کتنا ہو جائے گا؟ کوئی بھی شخص ایسا نہیں اس دنیا میں جس کو پوری دنیا کے لوگ جانتے ہوں، نہیں جانتے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں اگر کسی معاملے میں لوگوں کی نظروں میں ہم گر بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ دن کے بعد وہ بھول جائیں گے، انہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ کیا ہوا تھا. اخباروں میں آپ جو بھی اسکینڈلز پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ایک دوسرے کے خلاف لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا سب یاد ہے آپ کو کس نے کس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ پرواہ بھی نہیں ہوتی 2 دن کے بعد کسی کو. اور بہت سے لوگ تو اس کو پڑھتے بھی نہیں اور بہت سے لوگ اس کو مانتے بھی نہیں. لیکن قیامت کے دن تو جو بات کسی کے بارے میں کہی جائے گی وہ بالکل سچ ہوگی اور پوری مخلوق کے سامنے ہوگی. وہ رسوائی اصل رسوائی ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوائی نہ دینا. کیونکہ قیامت کے دن کی رسوائی کیا ہے کہ مخلوق کے سامنے کوئی جہنم میں پھینک دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی اور قیامت کے دن کی تنگی سے، کہ وہاں کسی قسم کی کوئی ذلت، رسوائی اور تنگی نہ ہو ہم پر. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی صفات کا ذکر آ رہا ہے. یہاں پر اللہ کی صفت لطیف کا ذکر آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس کی مہربانیوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں، کس کس طرح وہ مہربانی کرتا ہے اپنے بندوں پر. سب سے بڑی بات تو یہ کہ انسان جب مخلوق سے مایوس ہوتا ہے
اور اللہ پر توکل کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اللطیف وہ ہستی ہے جو اپنے بندوں کی اچھائیوں کو تو نشر کرتا ہے لیکن عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے. اب دیکھیے ہم تھوڑا سا بھی اچھا کام کرتے ہیں نا تو سب ہماری تعریف شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے کون کون سے گناہ بھی ہیں. تو وہ اللہ ہی ہے نا جس نے پردے ڈھانکے ہوئے ہیں، اور ہمارے عیب، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہماری نیتیں کیا ہیں. ایک اچھا کام کرتے ہوئے جو لوگوں کی نظر میں بڑا اچھا ہے اور اس میں بڑی تعریف ہو رہی ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، اس میں نیت بھی اچھی ہے کہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اسی وقت کھول دے یہ جو بڑی اچھی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہے نا، یہ تمہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، دکھاوے کی پڑھ رہا ہے، تو سوچے کہ ہمارا حال کیا ہو. لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے. اسی طرح صدقہ خیرات کے وقت ہماری نیت کیا ہے، کسی اور خیر کے کام میں ہماری نیت کیا، اللہ کو پتا ہے. اسی طرح ہم پبلک میں کیا کرتے ہیں، ہم چھپ کے کیا کرتے ہیں، اللہ کو پتا ہے. تو اللہ پردے رکھتا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے. پھر اسی طرح تھوڑے عمل پہ زیادہ ثواب دیتا ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے. اسی طرح وہ مشکلوں کو آسان کرتا ہے، نافرمانی پر جلد سزا نہیں دیتا، مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، امید رکھنے والے کو مایوس نہیں کرتا، توکل کرنے والے کو نامراد نہیں کرتا. اور پھر انسان پر اللہ سبحانہ وتعالی خود اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ مہربان ہے. یعنی جتنے ہم اپنے اوپر خود مہربان ہو سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، کیونکہ ہمیں اپنے نفع نقصان کا خود بھی نہیں پتا، اور ہم کئی ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالنے والے ہوتے ہیں جن سے اللہ ہمیں روک لیتا ہے. ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ رکاوٹ کیوں آ گئی، حالانکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں اس کام کو اسے نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اس شخص کو نہیں ملنی چاہیے. آپ دیکھیں نا بعض اوقات بچے کوئی ایسا کھلونا ایسی چیز اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ فوراً دوڑ کے پہنچ جاتے ہیں، اس کو اٹھانے نہیں دیتے. اب اس وقت بچے کا حال کیا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ ضد کر رہا ہوتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہی چاہیے، اور ماں اس کو نہیں دے رہی ہوتی. کیوں؟ اس پہ رحم کرتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے؟ رحم کرتے ہوئے. اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی میں جب کسی چیز کی کمی پاتے ہیں، یا کوئی دکھ آتا ہے، یا کوئی تکلیف دور ہونی چاہیے، کوئی چیز مل جانی چاہیے، ہم مانگتے ہیں وہ نہیں دے رہا. وہ مہربان ہے ہمارے حق میں، اس لیے کہ اگر وہ چیز مل گئی جو ہم چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت بڑا نقصان ہو جائے. تو وہ ہم پر رحم کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا ظلم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کریں اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں، اس سے پوری امید رکھیں، کیونکہ وہ ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آپ دیکھیے کہ حضرت مریم کو وہ کیسے کیسے رزق پہنچاتا تھا. حالانکہ ان کے کفیل زکریا علیہ السلام تھے، لیکن رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیتے. پھر فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، یعنی کئی گنا اجر زیادہ کر دیتے ہیں. اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی وہ اپنی ایفرٹ کا پھل یہی دیکھنا چاہتا ہے، جو میں نے محنت کوشش کی ہے اس کا نتیجہ سامنے آ جائے، زندگی میں ہی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے ہم دنیا میں ہی پھر دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ جو ہم اچھا کر رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے پاس سے اجر دے. وہ آخرت میں بھی دے گا، وہ دنیا میں بھی بھلائی دے گا. لیکن جب ہم صرف دنیا مانگتے ہیں اور آخرت بھول جاتے ہیں تو پھر جس کو اللہ چاہتا ہے دنیا میں دے دیتا مگر آخرت میں کچھ نہیں. تو آخرت کو سامنے رکھ کے اچھا کرنا یہ انسان کے لیے زیادہ قیمتی سودا ہے. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ چکا دیا جاتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے
وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، یعنی میرا اور تمہارا ایک رشتہ بھی ہے، اگر تم میرے پیغام سے اتفاق نہیں بھی کرتے تو اس رشتہ داری کا حق تو نہیں بھولو۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، نزد لہ فیہا حسنا، اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے، یعنی اپنے پاس سے یہ باتیں بتا رہا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کر لیتا ہے۔ گناہ کے بعد بندے جب اس کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ان کے عذر اور ان کے جو وجہ ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، ان کے گناہ کے اعتراف کو تسلیم کر لیتا ہے اور ان پر مہربان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ، اس لیے گناہ ہو جائے تو بخشش مانگنے میں دیر نہ کریں، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو پا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اس شخص کو ہو سکتا ہے جیسے کسی کی کوئی کار چوری ہو گئی ہو اور پھر وہ صحیح سلامت مل جائے تو کیسا فیل کریں گے؟ یعنی اس وقت آپ کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا کیا حال ہوگا کہ ایک چیز جو ہاتھ سے نکل گئی تھی اور دوبارہ آپ کو آ ملی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر بار بار گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے درگزر کرتا ہے اور بعض اوقات ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر فرمایا حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ، دعا قبول کرتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے نیک عمل کی بات یہاں کی گئی ہے، اور اپنے فضل سے اور زیادہ ان کو دیتا ہے، یعنی وہ بھی دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں اور وہ بھی دیتا ہے جو ہم مانگتے بھی نہیں ہیں۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ قاعدہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندوں کا رزق تنگ کیوں کر دیتا ہے اور سب کو زیادہ کیوں نہیں دیتا جبکہ اس کے پاس بہت سے خزانے ہیں۔ اس کی وجہ بتا دی گئی، وہ کیا کہ انسان دنیا میں سرکشی برپا کر دیتے۔ تو یاد رکھیے رزق کی تنگی کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، کسی کا غریب ہونا ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی نگاہوں میں بھی کوئی مقام نہ رکھتا ہو۔ بعض لوگ جو تنگی میں اور تکلیف میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں وہ ان سے افضل ہوتے ہیں جو خوشحالی میں اس کو بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح کسی کا رزق زیادہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا بہت پسندیدہ ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے۔ یہاں مصیبت آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے رب کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو،
اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو. او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے. یہ ہے وہ حقیقت جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں متوجہ کرتا ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، چاہے کسی کے پاس قارون جیسا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، یہ سب صرف دنیا میں کام آنے والا ہے. سوچئے اپنی بلانگنگز کو، کیا کچھ ہے آپ کے پاس، اور ان پہ نظر ڈالیے اور سوچئے کہ یہ بس صرف اس دنیا تک کے لیے. مرنے کے بعد قبر میں بھی کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، ہم سبھی جانتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، نہ ان کا ہمیں فائدہ ہوگا، الا یہ کہ ان میں سے جس چیز کو ہم نے اللہ کی رضا میں استعمال کر لیا وہ ہمارے حق میں حجت ہوگی، وہ ہمارے اجر میں اضافے کا باعث ہوگی. اس کو اگر ہم نے کمایا یا اس کو مینٹین کیا کسی بھی طرح، مثلا کوئی شخص گھوڑا رکھتا ہے یا کوئی شخص کار رکھتا ہے، یا تو وہ اس کے لیے وزر ہے، اس پہ بوجھ ہے، یا وہ اس کے لیے باعث اجر ہے. باعث اجر کیسے ہے؟ جب وہ اس کو خیر کے کاموں میں لگاتا ہے، مثلا اس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کی خدمت کرنے جاتا ہے، کسی کو تعلیم دینے جاتا ہے یا تعلیم لینے جاتا ہے، تو یہی گاڑی، یہی پیٹرول، یہی سب اجر کا باعث ہے. یہ چیز اس کے لیے آخرت میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. لیکن جب وہ فوت ہو جائے گا تو کار اور گھوڑا اور سواری وہ تو سب پیچھے رہ جائیں گی، ان سے جو کمایا وہ آگے جائے گا. تو یہ ہے انسان کی اصل عقل مندی کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، چاہے مال ہے یا اولاد، ہر ایک سے وہ آخرت بنانے کی فکر کرے، ان کو نیکی کے راستے پر لگا کر، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کر کے. اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. خیر و ابقا، اچھا بھی اور ہمیشہ بھی رہنے والا. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. یعنی آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ توکل کرنے والوں کے لیے. کون ہے وہ؟ جو نمبر 1 کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. اور کس سے بچتے ہیں؟ فواحش سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں. فواحش یعنی ایسے کام جن کے برا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، سخت قبیح قسم کے کام. ایک عام معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان جو فطرت پر ہے وہ بھی ان کو برا ہی سمجھتا ہے. مثلا زنا، کسی بھی مہذب قوم کے اندر زنا کو خوبی نہیں سمجھا جاتا. اسی طرح اور بے حیائی کے کام، ظاہری اور باطنی بے حیائی دونوں سے ہمیں روکا گیا. قرآن مجید سورۃ الاعراف میں آتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا جو ظاہر میں ہے اور جو چھپی ہوئی ہیں. یعنی ظاہر میں کون سی؟ جن کا تعلق انسان کے بدن کی حرکتوں سے ہے، یعنی جسم سے ہے. اور فواحش یعنی چھپے ہوئے فواحش جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے. یعنی کچھ چیزیں انسان کے جسم کو بدنما بناتی ہیں، اس کی ظاہری شخصیت کو برا جنواتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے دل کو برا کرتی ہیں. اور باطنی فواحش میں تکبر، خود پسندی، ریاکاری، منافقت اور اسی طرح کے دوسرے گناہ. اب جیسے ظاہری فواحش میں کیا آتا ہے؟ مثلا آنکھ کا زنا دیکھنا، زبان کا بولنا، نفس کا یہ کہ اس کی خواہش اور آرزو کرنا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شرمگاہ ان سب کو سچا کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے. یعنی جو کام انسان اپنی آنکھوں، کانوں، زبان سے کرتا رہتا ہے پھر آخری درجے میں اپنی شرمگاہ سے کر جاتا ہے، اور وہ پھر حد درجے کی برائی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں، اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے.
اسی طرح گفتگو کی جو بےہودگی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، یعنی جیسے گالی گلوچ ہے یا گندے الفاظ زبان سے نکالنا یا قابل شرم باتیں زبان سے نکالنا، یعنی ایسے الفاظ جو ناپسندیدہ چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، جو انسان کی انتہائی پرائیویٹ لائف سے متعلق ہوتے ہیں، ان کو پبلک میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا، کھلے بندوں ان کا ذکر کرنا، اور ان لفظوں کو اور ان چیزوں کو لطیفہ بنا لینا، ان پہ ہنسنا یا مذاق کرنا ان کے ذریعے، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، کہتے ہیں مومن کے اخلاق میں سے سب سے قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے، بری باتیں زبان سے نکالنا، یہ بد اخلاقی کی سب سے بڑی قسم ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، وہ کسی کے اوپر چوٹیں نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا، نہ لعنتیں کرنے والا، نہ فحش کلامی کرنے والا، اور نہ گالی گلوچ کرنے والا۔ فحش کلامی کو قیامت کی نشانی بتایا گیا، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کاموں سے توبہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہاں جو فرمایا یجتنبون، ان سے اجتناب کرتے ہیں اللہ کے خاص بندے، اور پھر اگر کسی وجہ سے اس میں پڑ بھی جائیں تو پھر ان سے توبہ کر لیتے ہیں، ان راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، غلط راستوں سے نکل آتے ہیں، صحیح راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس کے لیے دعا بھی ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات شأننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے ہمارے رب، ہمارے درمیان محبت پیدا کر دے، ہمارے درمیان اصلاح پیدا کر دے، یعنی گھروں میں بھی اور جن لوگوں کے ساتھ جہاں بھی واسطہ ہے، اور ہمیں سلامتی کے رستوں پہ چلا۔ سب کے لیے اچھی دعا ہے یہ، اور ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف نجات دے، اور ہمیں ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے، قابل شرم باتوں سے پھیر دے، یعنی ظاہر بھی ہمارا صاف کر دے اور اندر کا باطن بھی ہمارا صاف کر دے، ہمارا تزکیہ کر دے۔ اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ ہیں خاص لوگ، اللہ کے بندے۔ غصہ آتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں آتا، لیکن کنٹرول کرنا جانتے ہیں، لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، والذین استجابوا لربہم، جو رب کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورى بینہم، اور ان کے آپس کے معاملات باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس چیز کا تعلق بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو، اس میں ان متعلقہ لوگوں سے مشورہ کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ان خوبیوں میں اس خوبی کو ذکر کیا جا رہا ہے جو انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ یعنی اگر گھر میں کوئی معاملہ ہے، مطلب گھر کا جو سربراہ ہے، اس کو بیوی سے، بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ مثلا جو چیز سب سے متعلق ہے، مثلا کوئی گھر خرید رہے ہیں آپ، تو یہ نہیں خود ہی جا کے دیکھ کے پسند کر کے خرید کر کہا چلو آ جاؤ تم بھی، نہیں، ان کی بھی رائے لیں۔ اسی طرح اگر کہیں جانا ہے، کہیں سفر کرنا ہے اور سب جا رہے ہیں تو پھر سب سے مشورہ کر کے چلیں۔ گھر کا سربراہ خود جا رہا ہے کہیں تو بھی مشورہ کرے، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کا تعاون حاصل ہوتا ہے، اور اس سے باہمی موافقت اور محبت پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں امپورٹنس دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح اتحاد پیدا ہوتا ہے، یعنی جہاں لوگ مل کے کام کر رہے ہو تو ایک ٹیم کا ٹیم ورک اسٹرانگ ہوتا ہے جب وہ ٹیم آپس کے مشورے سے کام کرتی ہے، اور یہ کام لیڈر کا ہوتا ہے کہ وہ سب کو مشورے میں شریک رکھے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی رائے بہت مناسب نہیں بھی ہوتی تو ان کی پھر رہنمائی کی جاتی، اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے تو آپ دلیل کے ذریعے ان کو پھر کنونس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دلیل نہیں دیتے اور ان کو سمجھاتے نہیں کہ آپ اس رائے پر کیوں اصرار کر رہے ہیں جو آپ کی ہے مثلاً، تو ایسی صورت میں پھر دوسرے سمجھتے کہ شاید یہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور آپ پر چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، تو اس سے پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشورہ جو ہے وہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی کی گئی، یعنی زیادہ بہتر رائے سامنے آ جاتی ہے۔ اور تو اور آپ دیکھیے، آذان کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا
مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر کے سب اکٹھے ہو جاتے. اب آپ دیکھیے اگر پتہ نہیں کہ کس وقت جانا ہے تو کوئی آگے کوئی پیچھے، وہ سب برابر میں جماعت میں تو نہیں شریک ہو سکتے. تو کافی عرصے تک کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کوئی اعلان ضرور ہونا چاہیے. کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لیں، گھنٹیاں بجیں. کسی نے کہا کہ بگل ہو. حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں ایک آدمی مقرر کر دیتے جو نماز کی اطلاع دے دے سب کو. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور نماز کی اطلاع دو. تو حضرت بلال کو پھر مؤذن مقرر کر دیا گیا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اب سب کی رائے تو نہیں لی گئی، لیکن جو اچھی رائے تھی اس کا انتخاب کر لیا گیا. تو اجتماعی معاملات میں مشورہ عقل مندی کی علامت ہے. اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں، یعنی بدلے کی اجازت ہے، یا یہ کہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یعنی کسی کی طرف سے آنے والی زیادتی کو وہ اس طرح نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے جو چاہے کوئی زیادتی کرتا چلا جائے، اس کو روکنے کا انتظام بھی کرتے ہیں. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، یعنی بدلہ کتنا لیا جائے جتنی کسی نے زیادتی کی. لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن معاف کر دینا بدلہ لینے سے زیادہ افضل ہے. اس سے چیزوں میں زیادہ خیر آتی ہے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں آپ بارہا اب سن چکے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. معاف کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اجر کی بھی ضمانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا مگر یہ کہ جہاں اللہ کی حد ٹوٹ رہی ہو. سلف صالحین کی کیا صفت تھی کہ جب انہیں کسی پر قابو حاصل ہو جاتا تو معاف کر دیا کرتے تھے. عبد الملک بن مروان کے پاس ابن الاشعث کے قیدیوں کو لایا گیا تو رجاء بن حیوہ سے کہا اس نے کہ تم کیا کہتے ہو، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا اللہ نے تجھے کامیابی دی ہے جو تمہیں پسند ہے تو تم اللہ کو عفو دے دو جو اس کو پسند ہے. تو اس نے ان سب کو معاف کر دیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا. واغفروا یغفر اللہ لکم، تم معاف کر دو اللہ تم کو معاف کر دے گا. تو جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں اسے چاہیے کہ دوسروں کو معاف کرتا رہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کریں؟ فرمایا 70 بار. 70 بار، اتنی تو غلطیاں بھی نہیں ہوں گی ہیں. وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے، جو درگزر کرے تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کا سنبھالنے والا کوئی نہیں اللہ کے بعد. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، یعنی کسی کو فیس نہیں کر سکیں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے اچھا اس میں جائیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل نقصان میں وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ خاسر کون ہیں، نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو تو نقصان میں ڈالا، ساتھ گھر والوں کو بھی ڈالا. یہ زیادہ بڑے ظالم ہیں کہ خود بھی نہیں ٹھیک کام کیے اور گھر والوں کو بھی نہیں کرنے دیے.
اور پھر یہ کہ وہ جہنم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے. اور اگر وہ خود ایک انسان ظالم ہو اور گھر والے اس کے پھر بھی نیک ہو تو قیامت کے دن ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، اب وہ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے، یعنی اللہ ہی سے ناراض ہو بیٹھتا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا گیا، یہب لمن یشاء اناثا، کیونکہ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی مار کے بھی نہیں پھینکتے تھے، زندہ ہی قبر میں ڈال دیتے. کس قدر تکلیف دہ چیز تھی یہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہاں ان کی ایک طرح سے اہمیت بتائی جا رہی، بیٹوں سے پہلے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کو ان بیٹیوں میں سے کسی بھی بیٹی کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے اوٹ بن جائیں گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیٹی واپس لوٹا دی جاتی ہے، یا کبھی کسی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو وہ بھی والدین کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی ہے. تو اس پر اجر کب ملے گا؟ جب وہ اس بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں جب بچیاں جوان ہو جائیں اور ان کے رشتے نہ ہوں تو گھر والے کیا پورے خاندان والے ناطقہ بند کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، تانے دیتے ہیں، جینا حرام کر دیتے ہیں، کبھی کوئی عیب نکالتے ہیں، کبھی کوئی عیب نکالتے ہیں. یہ سب باتیں حسن سلوک کے منافی ہیں. ایسے معاملات میں انسان کو صبر کرنا چاہیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ بہت بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری والدین کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. کبھی کوئی بچہ بہت نافرمان ہو جاتا ہے، اس کی نافرمانی والدین کے لیے امتحان بن جاتی ہے. ایسے میں صبر کے ساتھ انسان اگر حسن سلوک کرتا رہے، اچھا معاملہ کرے، تو یہی جو آزمائش ہے یہ انسان کے لیے بلند درجوں کا باعث بن جاتی ہے، اجر کا باعث بن جاتی ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہ برتر اور حکیم ہے. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی 40 سالہ زندگی میں کبھی ان الفاظ کو سننے کا بھی اتفاق نہیں ہوا. کوئی قرآن بھی ہوتا ہے، کوئی ایمان بھی ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر قرآن کو روح کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، ہم نے آپ کی طرف ایک روح بھیجی ہے. روح، سبحان اللہ. قرآن کو روح کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جیسے روح جسم کی زندگی کا باعث بنتی ہے، اسی طرح روح یعنی قرآن
انسان کے جہالت کو زندگی میں بدل دیتا ہے. اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی بخشی. کس چیز سے زندہ ہو گیا؟ وہ کس چیز سے وہ کھل اٹھا؟ اس قرآن کے ساتھ اس کو شفا ہو گئی، اس کے مسائل حل ہو گئے، وہ ایک نیا انسان بن گیا، اس کے اندر ایک اور رونق آ گئی. مالک بن دینار کہا کرتے تھے، اے اہل قرآن، قرآن نے تمہارے دل میں کیا کاشت کیا ہے، کیا بویا ہے، کیا اگایا ہے. ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ قرآن نے ہمارے دل میں کیا بو دیا ہے. اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اس کتاب کی محبت، اس دین کی محبت، نیکی کے کاموں کی طرف دوڑنے کی محبت، قربانی کرنے کی اور تکلیفوں پر صبر کرنے کی. کیا کیا اگایا ہے. اس رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم نے قرآن سنا وہ دراصل ہر روز ہمارے اس کھیت میں یا اس باغ میں نئے نئے پودے اگتے رہے ہیں. اب ہر ایک کے اوپر ہے کہ کس کے لیے قرآن دلوں کی بہار ہے. وہ دعا بھی ہے نا کہ انت جعل القرآن ربیع قلوبنا، کہ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. تو بہار کب آتی ہے؟ جب اس میں طرح طرح کے پودے اور طرح طرح کے پھول پھل کھل اٹھتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں. کیا واقعی ہمارے دل کے اندر کچھ اچھی باتیں جاگ اٹھی، یاد دہانی ہو گئی ان کی، اور ان پر عمل کا کوئی شوق پیدا ہو گیا؟ اگر تو قرآن پڑھ کر یہ سب کچھ حاصل ہو رہا ہے پھر تو ہے نفع کا سودا. ورنہ کچھ زمینوں پہ بارش برستی ہے لیکن اگتا کچھ نہیں. وہ کون سی زمینیں ہوتی ہیں؟ بنجر، پتھریلی، پانی اوپر سے آتا ہے بہہ کے کہیں اور چلا جاتا ہے، وہاں نہیں ٹھہرتا اور نہیں رکتا. تو دل مختلف طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو شخص کچھ بھی توجہ کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنتی ہی بنتی. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کرے. میں نے کہا تم نے مجھ سے وہی کہا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا تھا، تو آپ نے مجھے جو نصیحت کی وہی میں تمہیں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا ڈر ہر چیز کی بنیاد ہے، کامیابی کی، عزت کی، بلند درجوں کی. خشیت الہی بہت فائدے کی چیز ہے. پھر فرمایا جہاد کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے. رہبانیت کیا ہے؟ دنیا سے نکلنا. تو جب انسان اللہ کے راستے پہ نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے کچھ کام چھوڑنے ہی پڑتے ہیں. کرسچینٹی میں تو رہبانیت کیا ہے کہ آپ شادی بیاہ، گھر بار، ماں باپ، اولاد، کھانا پینا، زندگی کی ہر عیش و عشرت چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ. ہمارے دین نے اس کی اجازت ہمیں نہیں دی. ہمارے دین میں نکاح کرنا بھی عبادت ہے، حلال کھانا بھی عبادت ہے، ہر چیز اعتدال کے اندر. اسی طرح سونا بھی عبادت ہے، اگر ذکر کر کے سوئیں اور ذکر کے ساتھ اٹھیں اور پھر اٹھ کر تازہ دم ہو کر اللہ کی عبادت کریں. ہمارے ہاں دین میں رزق کمانا بھی عبادت ہے، گھر والوں کو کھلانا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. یہ ہے دین. لیکن پھر انسان ان سارے اچھے اچھے کاموں کو کرتے ہوئے سوچتا ہے اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کہیں نکل جاؤں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ دین کے راستے میں جد و جہد کرو، دین کے راستے میں. اب وہ سارا وقت بالکل چھوڑ کے نہیں نکلنا، نکلو بھی اور اپنے گھر کے دنیا کے بھی کام کاج کرو اعتدال کے ساتھ. ہوگا کیا؟ ان کاموں میں اعتدال آ جائے گا. جہاں آپ وہ چیزیں بہت زیادہ کرتے تھے وہ کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی اور وہ وقت بچ جائے گا اللہ کے دین کے کاموں کے لیے. تو یہ رحمانیت ہے. اس سے انسان کے دل کو ایک خاص قسم کی تسکین حاصل ہوتی ہے. اور پھر فرمایا اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لیے باعث رحمت اور زمین میں تیرے لیے اچھے ذکر کا باعث ہیں. فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ.